یزیدیت یزیدیت بآواز بلند السلام. سورہ فاتحہ. فاطمہ بنت حیدر مرزا سید ذوالفقار حسین عبدی و سید احمد حسین عبدی کل مومنین و مومنات. مولا امام زمانہ کی بارگاہ مقدس میں ایک بار مل کر آواز بلند درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. مولا عباس کی بارگاہ مقدس میں جناب سیدہ کے نام پر مل کر آواز بلند درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک ومفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار ومکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید ومہلک کل شیطان مرید رب الجنت رب الناس رب العالمین لا یجرہ صراخ المستصرخین ولا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین والموفق للمفلحین مولا المؤمنین الذي انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على النبی الأمی القرشی العربی العاشمی المکی المدنی الابتہی والمطلبی حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغادیین المہدیین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم وغاصبي حقوقهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات بھیجیے. مولا امام زین العابدین کے نام پہ مولا حسین کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کریں. تعریفیں اس پروردگار سجدہ کے نام جس نے
سجدے کو انسان کی معراج کا سبب قرار دیا اور سید الساجدین کو سجدوں کی معراج کا سبب قرار دیا۔ تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس نے انسانیت کا شرف یہ رکھا کہ وہ عابد بن جائے اور عبادت کا شرف یہ رکھا کہ وہ زین العابدین کی اطاعت گزار بن جائے۔ اس لیے کہ وہ انسان کسی کام کا نہیں، اس انسان کی خدا کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے کہ جو انسان عبادت نہیں کر پاتا، جو انسان سجدے نہیں کرتا، جو انسان عابد نہیں ہے وہ خدا کی نظر میں عزت دار نہیں ہے، جو انسان ساجد نہیں ہے وہ خدا کی نظر میں عزت دار نہیں ہے۔ زمانے کی نظر میں تو عزت دار بن سکتا ہے مگر خالق کی نظر میں عزت دار بننا ہے تو سجدہ تو کرنا پڑے گا، اور جب سجدے میں جائیں گے اور خدا کے حضور پیش ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ سید الساجدین کسے کہا جاتا ہے۔ ورنہ دم بھرنا تو سب کا کام ہے، محبت کے دعوے تو ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن جس کا لقب ہی سید الساجدین ہو اس کی معرفت سجدوں کے بغیر ہو نہیں سکتی، جس کا لقب ہی زین العابدین ہو اس کی معرفت عبادت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اس لیے یہ طے ہے کہ ہم عبادتیں، جملے کی قدر کیجئے گا، ہم عبادتیں کرتے بھی اس لیے ہیں تاکہ آل محمد کی معرفت نصیب ہو سکے۔ ہم عبادتیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ہم عبادتیں اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہمیں قبر کے بچھو سے بچنا ہے، اس لیے کہ قبر کے بچھو کے ڈر سے تو وہ منحوس عبادت کرے جس کمبخت کی قبر میں بچھو نے آنا ہے۔ ہماری قبر میں بچھو نے نہیں، پروردگار کے شیر نے آنا ہے۔ اور میں بس ایک ہی جملہ کہہ کے تمہید کو تمام کروں گا، جب بڑے آدمی کو بلاتے ہیں تو استقبال بھی بڑے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر علی کو قبر میں بلانے کا استقبال کرنا ہے تو عبادتوں کے مصلی پہ تو آنا پڑے گا، اور مل کے درود بھیجیے گا۔ والا یہ استقبال کی خاطر عبادتیں ہو رہی ہیں، استقبال کی خاطر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، استقبال کی خاطر روزہ رکھا جا رہا ہے، اور چونکہ مولا کی حدیث ہے کہ انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اور حسن ظن جب معصوم سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑی عبادت کیا ہے تو کہنے لگے حسن ظن سب سے بڑی عبادت ہے، پازیٹیو تھنکنگ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو آپ اس سے حسن ظن رکھ لیجئے کہ میں عبادت کرتا ہوں گا، اور میں آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ بھی عبادت کرتے ہوں گے، اور اسی حسن ظن پہ ذکر کو آگے لے کے چلتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ حضور والا ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اسی آیت پہ بات کر دی ہے، مولا کا ذکر ہے، خدا کرے کہ جناب سیدہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے، خدا کرے شہزادی زینب ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور خدا کرے کہ امام زین العابدین کے صدقے میں ہم سب کو مولا اپنا عزادار بننا نصیب فرمائے۔ ایک بار ان سب کی خوشنودی کے لیے مل کر بآواز بلند درود کا ہدیہ پیش فرمائے۔ آیت ہے اور آیت بڑی پیاری ہے، آیت کا ترجمہ ہی آپ تک پہنچے گا تو جیسے پہنچے گا پھر ویسے ہی تقریر آگے چلے گی۔ رات کا وقت تو کافی ہو چکا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے میں جاگ رہا ہوں ویسے آپ بھی جاگ رہے ہیں۔ باقی آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مجلسی امام بارگاہ ہے، مجلسی لوگ ہیں، نہ میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں نہ آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو پھر مجھے حسن ظن بھی ہے اور امید بھی ہے کہ آپ آیت کو ویسے ہی سنیں گے جیسا آیت کے سننے کا حق ہے۔ دیکھتے ہیں آپ جیسا سنتے ہیں پھر اسی حساب سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے دیکھتے رہیے گا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پروردگار کہنے لگا خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا اور باطل کو حق کا لباس پہنا کے نہ لے آنا۔ حضور والا آپ میرے ساتھ ہیں تو میرے ساتھ ایسے ہی چلیے گا، کبھی بھی حق کو باطل کا اور باطل کو حق کا لبادہ اوڑھا کے نہ لے آنا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا نہیں۔ سارا نچوڑ سے ایک جملے میں ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حق کسے کہا جاتا ہے۔ آپ حضور والا حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حق کسے کہا جاتا ہے۔ بس اسی ایک آیت پہ گفتگو کرنی ہے اور اس ایک آیت سے وہاں جانا ہے جہاں تک میں جانا چاہ رہا ہوں، اور وہاں پہنچوں گا جب آپ اس طریقے سے اس کو سنتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ میں اس آیت تک پہنچ جاؤں جو اصل میں جہاں میں نے جانا ہے۔ یہ تو میں صرف آپ کی اور اپنی گفتگو جوڑنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہنے لگا وَلَا
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. خبردار کبھی حق کو باطل کا اور باطل کو حق کا لبادہ نہ اڑانا، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حق کیا ہے. خدا جانے یہ حق کیا ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو. اور جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق نہ بنانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا کرنے والا ہے، ورنہ وہ روکتا نہیں. اس لیے کہ سمجھدار لوگ اسی بات سے روکتے ہیں جس بات کا احتمال ہو، اور احتمال اسے ہوتا ہے جو مخلوق ہو. خالق کو احتمال نہیں ہوتا، یقین علم ہوا کرتا ہے. وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کچھ ایسا ہوگا تو اس نے روک لیا. مگر یہ حق و باطل ہے کیا حضور؟ بس ایسی مجھے دیکھتے رہیے گا. میں نے اس سے پوچھا حق کیا ہے، تو کہنے لگا یہ ایک آیت تم نے پڑھ لی، دوسری آیت بھی پڑھ لو. آیتیں بہت ہیں اور میں نے کچھ ہی سنانی ہے آپ کو، پوری پڑھوں گا بھی نہیں تاکہ مجھے اور آپ کو یاد رہ جائے، تو میری قبر کی تاریکی دور ہو جائے اور آپ کی قبر کی نورانیت میں اضافہ ہو جائے. اور حضور آیت سنیے گا. میں نے اس سے پوچھا کہ حق کیا ہے، تو کہنے لگا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے اپنے حبیب کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور خوشخبری کر دینے والا بھیجا، مگر ایسے ہی نہیں بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ دوسری آیت ہو گئی حضور والا. ایک میں کہنے لگا حق کو باطل کا لبادہ اور باطل کو حق نہ بنانا، دوسری میں کہنے لگا ہم نے اپنے حبیب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. میں نے پھر بھی پوچھا اور بھی بتا دے حق کیا ہے، تو تیسری آیت میں کہنے لگا اللہ نزل الکتاب بالحق. اللہ وہ ہے جس نے پوری کی پوری کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. پوری کی پوری کتاب حق، یعنی بقرہ سے لے کے الناس تک پوری حق ہے. اور جب قرآن حق ہے تو توریت بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے. تو وہ جو 200-250 صحیفے انبیاء پہ اترے ہیں، ایک بار مل کے درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ میں. وہ سارے کے سارے حق ہیں. تو حضور والا 3 آیتیں ہو گئی. میرے ساتھ رہیے گا. میں پھر بھی اس سے پوچھ رہا تھا کہ حق کیا ہے، تو آگے پڑھ کے کہنے لگا، عجیب پیاری آیت ہے اور یہ میری پسندیدہ آیت ہے، اگر آپ تک میں پہنچانے میں کامیاب رہا. کہنے لگا سورہ یونس میں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بے شک و بے شک حق کے سامنے باطل گمان کی کوئی اوقات نہیں ہے. حق کے سامنے باطل گمان کی کوئی اوقات نہیں ہے. 4 آیتیں ہو گئی. پھر بھی میں نے اس سے پوچھا اور بھی کوئی نشانی دے حق کی کیا ہے، تو کہنے لگا سورہ حجر میں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. ہم نے ملائکہ کو نازل کیا ہے مگر حق کے ساتھ. پھر بھی میں نے اس سے پوچھا حق کیا ہے اور بتا دے، تو سورہ انعام میں بڑی پیاری آیت آئی. کہنے لگا الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے آسمان و زمین میں جو کچھ بنایا ہے وہ سب حق کے وسیلے سے بنایا ہے. عجیب ہے حضور، اس کا میں ترجمہ ہی کروں گا، تشریح آپ کے خود حوالے ہیں. ہم نے جو کچھ بنایا ہے وہ حق کے وسیلے سے بنایا ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ خلا، یہ صحرا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ مچھلیاں، یہ آپ، یہ میں، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، سب کا حق، سب حق کے ساتھ بنایا ہے. اب اتنی آیتیں آ گئی، حق ہمیں پھر بھی نہ پتہ چلا کہ اصل میں حق ہے کیا. تو اب بڑی پیاری آیت ہے. سورہ کا نام ہے سورہ محمد. اپنے حبیب کے نام پہ سورہ اتارا اور اس سورہ محمد میں مومنین کی نشانیاں بتانے لگا. سورہ کا نام ہے محمد، یہی حق تھا آپ کے لطف لینے کا. سورہ کا نام ہے محمد، نشانی بتا رہا ہے مومنین کی. اور کہنے لگا ان الذین اتبعوا الحق من ربہم. مومن ہے ہی وہ جو اللہ کی طرف سے آنے والے حق کی اتباع کرتے ہوئے چلتے ہیں. حضور کتنی حق کی آیتیں ہو گئی. آخری آیت آپ کو سناؤں اس لیے کہ میں نے حق پہ رکنا نہیں، میں نے تو کہیں اور جانا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوں. آخری آیت میں پڑھوں گا، میرے ساتھ آپ پڑھنے لگیں گے. میں نے پوچھا پروردگار یہ حق ہے کیا، تو کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. مومن ہے ہی وہ جو آتے جاتے حق کی وصیت کرتا ہوا جاتا ہے. حضور پہلی آیت میں کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل اور باطل کو حق نہ بنانا. دوسری آیت میں کہا میرا رسول حق ہے. تیسری آیت میں کہا کتابیں حق ہے. چوتھی آیت میں کہا حق کے سامنے باطل کی کوئی حیثیت نہیں. پانچویں آیت میں کہا ملائکہ حق ہے. چھٹی آیت میں کہا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ حق ہے. ساتویں آیت میں کہا مومنین ہے ہی وہ جو حق کی اتباع کرتے ہیں. آٹھویں آیت میں کہا مومن ہے ہی وہ جو حق کی وصیت کرتا ہے. ایک اور آیت سنیے، اللہ کہنے لگا جاءت رسولنا بالحق. ہم نے جتنے رسول اتارے ہیں سارے کے سارے حق بنا کے اتارے. اب
اب اتنی حق کی آیتیں آ رہی تھی، اتنا ذکر حق کا ہو رہا تھا، مگر مکے مدینے والوں کو سمجھ میں پھر بھی نہ آیا کہ حق کہاں کسے جاتا ہے۔ تو ایک بار پیغمبر کی نگاہ مقدس اٹھی، ایک خوبصورت جوان کو جاتے دیکھا تو اشارہ کر کے کہا علی مع الحق والحق مع العلی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر میرا بھائی جا رہا۔ ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر میرا بھائی جا رہا۔ اب ہے حضور خطرناک جملہ، اور قبلہ تشریف فرما ہے کہ یہ ہے ہمارا عقیدہ، جس کا ہے وہ بڑے مزے سے سنے گا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان الی آخر علیہ السلام، یہ سارے کے سارے 1,24,000 انبیاء، ان میں سے کسی ایک نبی کی بھی اگر کوئی توہین کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نبی کا پروٹوکول۔ اور دوسری نبی کی قدر جانتے ہیں کیا ہے؟ امام نے کہا اگر ایک نبی کے قدموں پہ ساری کائنات بھی صدقے کر کے پھینک دی جائے تو نبوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہے رسولوں کا پروٹوکول، اور اللہ کہہ رہا ہے رسول ہے حق، نہیں پہنچی؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں حق ہے علی کے پیچھے۔ جب رسولوں کی توہین کرنے والا کافر ہے تو علی کا مقام لٹانے والا۔ آدم اتنے بڑے ہو کر علی کے پیچھے، نوح اتنا بڑا مرتبہ رکھ کے علی کے پیچھے، ابراہیم اتنا میں کچھ کہہ رہا ہوں بڑا مرتبہ رکھ کے علی کے پیچھے، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، زکریا، یحییٰ، داؤد، سارے کے سارے علی کے پیچھے۔ تو جملے کی قدر کیجئے گا، میں اور آپ وہ ہیں جو انبیاء کی سیرت پہ چلتے ہیں، انبیاء وہ ہیں جو امیر المومنین کی سیرت پہ۔ قبلہ کی موجودگی کا جائز فائدہ اٹھا لوں، جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء سے افضل ہے امام، اور وہ ہے ہمارا مولا۔ لطف لے لیا آپ نے، وہ ہے ہمارا مولا۔ تو رسول سارے علی کے پیچھے۔ پھر کیا کہا تھا؟ کتاب حق ہے۔ حضور قرآن اترا کس لیے تھا؟ قرآن اترا تھا عمل کرنے کے لیے۔ اور پھر قرآن کا پروٹوکول کیا ہے؟ 6,000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں موڈ ہو رہا میرا، میں نے کہا ایک آیت کا انکار کرتا ہوں باقی پورا قرآن مان لوں گا۔ جانتے ہیں کیا ہے عقیدہ؟ عقیدہ یہ ہے، عالم تشیع کا فخر ہے، امام صادق کا سکھایا ہوا کہ اگر ایک آیت کا بھی انکار کیا نا، پاک بیٹھے ہو، بیٹھے بیٹھے نجس ہو جاؤ گے۔ ایک آیت حضور، ایک آیت کا انکار کیا، جدی بشتی، نجیب الطرفین، سیاہ امامہ، سید زادے بیٹھے بیٹھے کافر ہو جائیں گے۔ یہ ایک آیت کا اعتبار ہے نا۔ انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، ایسی مجھے دیکھیے گا میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں آیت کو خدا کی آیت نہیں مانتا۔ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے آیت آئی اور میں سننے کے بعد بھی کہوں میں تو عمل نہیں کروں گا۔ اس طرح نہیں، اس طرح خطرناک بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اب اسی میں قرآن میں ایک اب میں بڑے آرام سے ایک بات کروں گا، ناراض مجھ سے نہیں ہوئیے گا، میں آپ کو عقیدہ سنا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ایک نہیں ہے، 70 مرتبہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نہیں پڑھنے والا کافر نہیں ہے، گنہگار ہے۔ انکار کرنے والا کہ نہیں پڑھوں گا کافر ہے۔ یہ عقیدہ ہے حضور والا، جو راضی ہے وہ راضی ہے، جو نہیں راضی وہ ناراض رہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، اور انکار کرنے والا اگر کوئی نہیں پڑھتا نا تو یہ جملہ منہ سے نہ نکالے کہیں غلطی سے کافر نہ ہو جائے یہ کہہ کے کہ نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ آیت کا انکار ہو جائے گا، آیت کا، اسی قرآن میں کہ جس قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے شیعہ سنی سب کے مطابق باہر نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک آیت کا بھی انکار کرے اور اگر کوئی پورے قرآن کا انکار کر دے، آپ پھر جملہ سنیے گا، آیت پہ عمل نہ کرنے والا کافر نہیں ہے، گنہگار ہے۔ میں کچھ کہنا جا رہا ہوں، آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، بولیے۔ اور یہ سب کے نزدیک کہتے ہیں، حتی پھر کے سب قائل ہیں اس پہ کہ آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب
اب میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں خطرناک جملہ کہوں گا، اللہ کرے پہنچا سکوں. ہم نے ان لوگوں سے پوچھا آیت کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ مطلب ہے آیت کے انکار کا کہ ہم خدا کی آیت نہیں مانتے، یا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم مان کے بھی کہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ کہ نہیں، ایک اور مطلب بھی ہے. کہ کیا؟ کہ آیت کا احترام کم کر دینا. جو جاگ رہے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. آیت کا انکار، احترام کم کر دینا. کہ یہ احترام کم کیسے ہوتا ہے؟ کہ احترام کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ آیت ہے اور سامنے والا کہے کہ نہیں یہ آیت نہیں ہے. یہ تو ایسی جملہ ہے جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے بس. یہ جملہ کہنا بھی آپ کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دے گا. اتنا سا احترام کم کرنا، آیت کا احترام کم کرنا. جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، آیت کا احترام، پورا میں نہیں کہوں گا، پورا آپ کیجئے گا جملہ. آیت کا احترام کم کرنے والا تمام مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے. اور وہ آیت ہے قرآن میں، قرآن ہے کتاب. آیت کا احترام کرنے والا کافر ہے تو قرآن کا احترام کرنے والا کیا ہوگا؟ کافر نا. اور جو کتاب کا احترام کم کرے، اگر وہ کافر ہے تو جس کے پیچھے کتاب چل رہی ہے. ہاں، اگر کوئی اس کا احترام کم کرے تو کیا ہوگا؟ کتاب حق ہے، پیچھے علی کے چل رہی ہے. اب اگر کسی نے وہاں احترام کم کیا تو کیا ہوگا وہ آپ جانیے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. حضور والا یہاں تک آ گئے. میں چاہ رہا تھا آپ سب مسکرا دیں تو میں ایک آیت سنا دوں جو میں پڑھنے آیا تھا. یہ تو میں ایسے ہی آپ کو مسکراہٹ کے لیے کر رہا تھا. اب آپ کے چہروں پہ تبسم آ گیا ہے تو اب میں مجلس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو. میں کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ 15-20 منٹ بعد یہ کہہ رہے ہیں مجلس کی اجازت. بھائی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اجازت ہے. امام زمانہ آپ کے چہروں کا تبسم سلامت رکھے. آیت اب پڑھنی ہے. میں نے آپ کے تبسم کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے سنیے گا، اس لیے کہ آیت بڑی پیاری ہے. میں ترجمہ کروں گا، آپ دعا دیں گے. اللہ کہنے لگا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. کچھ لوگ، اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت سے بہت خوش ہوتے ہیں. لانا تھا حضور والا. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت نہیں، نعمت سے، ایک نعمت سے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ ہے کون پروردگار؟ وہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں جانے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو مومن ہیں، جو نعمت الہی سے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مومن ہے. لیکن یہ نعمت الہی کیا ہے؟ حضور والا میرے ساتھ ایسی رہیے گا. میں نے خدا سے پوچھا کہ نعمت کیا ہے؟ کہ جو تم نے آیت پڑھی ہے نا ابھی، اسی میں ہم نے 3 نشانیاں بتا دی ہے اس نعمت کی. کہ کون سی؟ کہ پہلی تو یہ ہے کہ فقط اس نعمت سے مومنین خوش ہوتے ہیں. اگر تم ابھی بھی نہ سمجھے، وہ مجھ سے کہنے لگا اگر تم ابھی بھی نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ اس نعمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ صرف مومنین خوش ہوتے ہیں. اور دوسری نشانی ہم نے کہا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. یہ نعمت فضل الہی ہے. بات ذرا دو لمحے مجھے دیجیے گا. یہ نعمت کیا ہے حضور؟ فضل الہی. 2 لفظ ہیں، ایک ہے عدل، ایک ہے فضل. توجہ رکھیے گا. ایک ہے عدل، ایک ہے فضل. سامنے والا کوئی بھی ہو، اس کے حق کے مطابق اسے دے دینا کہلاتا ہے عدل. حق سے کم دیں گے تو یہ ہو جائے گا ظلم، اور حق سے بڑھا کے دیں گے تو یہ ہوگا فضل. جا رہے ہیں؟ اگر حق کے مطابق دیں گے تو ہوگا عدل، احسان نہیں کیا، اس کا حق تھا اسے دے دیا. حق سے گھٹا کے دیں گے تو یہ ہوگا ظلم، اور حق سے بڑھا کے دیں گے تو یہ ہوگا فضل. یعنی اس کا حق نہیں تھا، آپ نے احسان کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو نعمت ہم نے تم پہ اتاری ہے، جس سے تم خوش ہو رہے ہو، یہ تمہارا حق نہیں تھا، ہم نے تم پہ احسان کیا. یہ فضل ہے، فضل. تم پہ احسان کیا ہے. یہ ہوتا ہے مجلس مجمع. میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا، صرف آیت پہ ہوں اور آپ اس شان سے سنتے ہوئے گزر رہے ہیں. تو حضور والا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، مومن نعمت سے خوش ہوتا ہے. پہلی نشانی. دوسری نشانی اس نعمت کی یہ ہے کہ یہ فضل الہی ہے. یعنی اللہ
اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے. تیسری نشانی کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. جاگیے گا، خدا کی قسم کیا جملہ ہے. تمام نعمتیں اپنی جگہ، مگر یہ جو نعمت ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ اس نعمت پر خوش ہونے کا بھی الگ سے اجر دیتا ہے. اللہ اکبر، کیا کریمی ہے. نعمت پہ خوش ہونے کا بھی اجر مل رہا ہے. 3 نشانیاں ہو گئی. نعمت پتہ چلی آپ آیت میں تمہیں خدا نعمت کون سی ہے. خوش آپ پھر بھی ہو رہے ہیں اس لیے کہ مومن تو آپ ہیں، تو معلوم تو آپ کو ہے، لیکن ہم سننے والوں کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں تاکہ واپس آ کے دماغ نہ خراب کرے. تو اس لیے پوری میں نے پروردگار سے پوچھا بتا دے یہ نعمت کون سی ہے. کہ یہ ایک آیت پڑھ لی، دوسری آیت میں شاید تمہیں پتہ چل جائے. ہم نے کہا کون سی آیت؟ کہنے لگا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. توجہ دیجیے گا. کہنے لگا یہ جو نعمت ہے اگر کوئی اس کو ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا تو ہم اس پہ شدید عذاب نازل کریں. پہنچ گئے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے. یہ جو نعمت ہے اگر کوئی اس کو ہٹا کر کوئی دوسری نعمت لائے گا ہم اس پہ شدید عذاب نازل کریں گے. مزاج دیکھا آپ نے قرآن کا. پہلے کہہ رہا تھا مومن خوش ہوتے ہیں، دوسرے میں کہہ رہا کہ کسی پہ عذاب نازل کریں گے. پہلے میں کسی کی خوشی کا ذکر، دوسرے میں کسی پہ عذاب کا ذکر. میں اسی جملے میں ڈھالوں، پہلے میں تولا کر رہا ہے، دوسرے میں تولا کر رہا ہے. پروردگار پہلی آیت میں تولا کر رہا ہے جب اس کا گزارا توجہ کے بغیر نہیں ہے. تو ہمارا بھی نہیں ہے حضور والا. اور اگر کوئی بگڑے تو کہیے گا آیت قرآن سے نکال دو، ہم بھی کرنا چھوڑ دیں گے. یہی بہت احسان ہے ہمارا. احسان مانو کہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اگر ہم بتانے پہ آئے تو ہم سیدھا سیدھا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون کعبے میں آیا ہے، کون چوراہوں پہ آیا ہے. ہمیں سب کے بارے میں اچھی خبر ہے. ہمیں آرام سے چلنے دو، ہم آرام سے چل رہے ہیں. تو اللہ کہنے لگا ہم نے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فان اللہ شدید العقاب. 2 آیتیں ہو گئی. نعمت ہمیں پتہ نہیں چلی یہ نعمت ہے کون سی، حالانکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے لیکن ہم پوری بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا پروردگار بتا تو صحیح یہ نعمت کون سی ہے. تیسری آیت سنو شاید تمہیں معلوم ہو جائے. ہم نے کہا سنا. کہنے لگا افا بالباطل یؤمنون وبنعمت من اللہ یکفرون. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو اور باطل پہ ایمان لاتے ہو. اس کا مطلب یہ کوئی ایسی نعمت ہے جس کے سامنے آنے والے کو باطل کہا جاتا ہے. اب چاہے وہ مردانے میں ہو، آگے آپ خود ہی کافیہ جوڑ لیجیے گا. سلامت رہے آپ. 3 آیتیں ہو گئی. 4تھی آیت میں نے پروردگار سے پوچھا اور بھی کوئی نشانی ہے اس نعمت کی؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بتا. اب حضور ایک لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی سے آیا ہے، تھوڑا سا تبدیل ہو گیا اردو میں آ کر. میں مجلس پڑھ کے آپ کے پاس سے چلا گیا، آپ نے کہا ذاکر آئے تھے، ذکر کر کے چلے گئے. آپ نے درود پڑھا یا با کی یا سبحان اللہ کا یہ جو بھی کہا آپ بھی ذکر کر کے چلے گئے. ایک مرتبہ میں نے کیا ذکر ہو گیا، ایک مرتبہ آپ نے کیا ذکر ہو گیا. عربی میں اسے ذکر نہیں کہتے. عربی میں ذکر اسے کہتے ہیں جو بار بار ہو، تکرار کے ساتھ ہو، ریپیٹیشن کے ساتھ ہو. جو بار بار کیا جائے اسے کہتے ہیں ذکر. میں نے اس سے پوچھا، مجھے دیکھیے گا، میں نے اس سے پوچھا یہ نعمت کیا ہے؟ کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو تمہارے موڈ میں نہیں چھوڑ رہے کہ دل چاہے تو کرنا اور دل چاہے تو نہ کرنا. اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پہ واجب کر رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے اس نعمت کا ذکر کیا کرو. تم پہ واجب کر رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے اس نعمت کا ذکر کیا کرو. 4 آیتیں ہو گئی. اب 5ویں آیت سنیے آخری، پھر میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں اور تقریر کو جلدی سے اختتام کی طرف لے کر جاؤں. زیادہ آپ کو زحمت دینی نہیں ہے، ایسے ہی مسکراتے رہیے گا. آخری آیت ہم نے خدا سے پوچھا نعمت کی اور کیا ہے؟ کہنے لگا اما بنعمت ربک فحدث. ہم سے پھر بات ہی نہیں کی اس نے. اپنے حبیب سے کہنے لگا اے حبیب ہم نے جو آپ پر نعمت اتاری ہے اسے چھپائیے گا نہیں، کھلے عام سب کو بتا دیجیے گا. سلامت رہے آپ حضور والا. یہ ہو گئی نعمات کی آیتیں. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یا تو سر پھوڑے یا سینہ جائے جہنم میں. لیکن اگر آپ تھے، اب ایک علمی قاعدہ ہے
موضوع علمیہ میں اور طالب علموں کو ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. وہ قاعدہ آپ کو سنا دوں قبلہ کی موجودگی کا پھر فائدہ اٹھا کر. وہ قاعدہ سن لیجیے گا, یاد رکھیے گا, آسان سا ہے. تعرف الاشیاء بازدادها, تعرف الاشیاء بازدادها. عربی کا لفظ چلے بھول جائیں آپ, اس کا ترجمہ یاد رکھیے. حالی یہ ہے کہ ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. آنکھوں والے کو کیا پتا کہ روشنی کی قدر کیا ہوتی ہے. ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ نعمت کی آیت ہے, اللہ اتار رہا تھا اور میں اللہ سے پوچھا تھا یہ نعمت کیا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں ڈھونڈوں یہ نعمت کیا ہے, ذرا کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں یہ نعمت کیا ہے. اور یہ کوئی اور کون ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, وی آئی پی لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. اور اگر ان بڑے بڑے لوگوں کا میں نام لوں گا تو پوری رات گزر جائے گی. اور ذاکر صاحب کہیں گے 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے بلایا تھا, پوری رات ہی بیٹھ گئے. تو میں نام نہیں لے رہا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس میں سارے بڑے لوگ آ جائیں گے. آپ مجھے دیکھیے گا تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. یہ سارے وہ بڑے لوگ ہیں جن کی یہ بڑھتی ہے, یہ چڑھتی ہے اور یہ کھٹ جایا کرتی ہے. سلامت رہیں آپ. یہ سارے اپنی بڑی بڑی موٹی موٹی چوڑی چوڑی جلدوں والی کتابوں میں لکھا. جب ہم نے پوچھا کہ نعمت کیا ہے تو کہنے لگے حضور بڑی محنت کی ہے, انہوں نے زندگی لگائی ہے, پوری زندگی. بڈھے ہو گئے, کھوسٹ ہو گئے زندگی لگا کر, اور لگانے کے بعد کہنے لگے کہ اس نعمت سے مراد ہے کھانے پینے کی چیزیں. پتہ نہیں آپ نے ان کے کمالات کو داد دی ہے یا ان کی محنت کو داد دی ہے. کہنے لگے اس نعمت سے مراد ہے کھانے پینے کی چیزیں. یہ بریانی, یہ قورمہ, یہ نہاری, یہ پائے, یہ ہے اس نعمت سے مراد. اب اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑی سی اور بڑھا لے. اللہ کہہ رہا ہے اس نعمت سے مراد ہم بتائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم بتائیں گے. پوری زندگی لگائی. آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, مذاق اڑاتے ہوئے ہنس رہے ہیں آپ یقیناً, لیکن حضور انہوں نے پوری زندگی لگائی ہے, آپ مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا مان لیتے ہیں آپ کی بات, جب پوری زندگی آپ نے لگائی ہی لی تو پھر آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں. لیکن پھر ہم آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ آیت یہ کہہ رہی تھی کہ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل, اللہ کی اس نعمت سے مومن بہت خوش ہوتے ہیں. اب اگر کسی مومن کو ٹنڈے نہیں پسند, قیامت ہے آپ حضور والا, اس کے سامنے لا کے رکھ دیے گئے, میں بھی نہیں کھاتا, مجھے بھی نہیں پسند, اب اگر کسی کے سامنے لا کے رکھ دیے گئے, اور یہاں آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اکثریت کو نہیں پتہ, حالانکہ بڑی فائدے مند چیز ہے, کسی کے سامنے لا کے رکھ دیے گئے اور اس نے کہا یہ ہٹا دیجیے, تو کیا آپ اسے مومن کی کیٹیگری سے نکال دیں گے؟ اس لیے کہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے, بڑی بات ہے جو میں چھوٹی مثال سے آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. آیت تو یہ کہہ رہی ہے نعمت سے مومن خوش ہوتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں. تو اگر کچھ کھانے پینے کی چیز سے مومن خوش نہ ہو تو یا تو مومن کی کیٹیگری سے یہ نکالیے, یا پھر یہ مانیے کہ آپ آل فال بک رہے ہیں. پھر بھی آپ نہیں مانتے, آپ پھر بھی ٹکے ہوئے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں, تو میں دوسری آیت کو کہاں لے کے جاؤں جس میں اللہ کہہ رہا تھا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وہ جو نعمت کے آنے کے بعد اسے بدل دیتا ہے, ہم اس میں شدید عذاب نازل کرتے ہیں. اگر ہم آپ کی بات مان لیں, ہمارے سامنے لا کے رکھی گئی لوکی, ہم نے کہا اس کو ہٹاؤ, آلو لاؤ, اللہ نے کہا عذاب بھیجو. یہ ہو رہا ہے حضور والا, آیت تو یہی کہہ رہی ہے اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اب میں جب اس طرح کی آیتیں پڑھتا ہوں تو جملہ کیے بغیر میں رہتا نہیں ہوں. جملہ بڑا پیارا ہے اور جملہ میرا نہیں ہے, جملہ علامہ مرحوم و مغفور طالب جوہری علیہ رحمہ کا ہے, جو کہا کرتے تھے میاں انہی آیتوں کی وجہ سے کہتے ہوں گے کہ میاں علی کی دشمنی جاہل بعد میں کرتی ہے, باولا پہلے کر دیا کرتا. معاملہ پر ہی تو ہے, یہ احمق پن نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ آیتیں اتار رہا ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی پھر بھی بات مان لی تو میں تیسری آیت کو کہاں لے کے جاؤں. اللہ کہہ رہا تھا نعمت کے مقابلے میں تم باطل کو مانتے ہو. تو میں نے سیب کو ہٹا کے کہا کیلا لے آئیے, تو آپ بتائیے سیب باطل ہے کہ کیلا؟ تو آیت تو یہ ہوگا. چوتھی آیت میں کیا تھا؟ چوتھی آیت میں یہ تھا, اللہ کہہ رہا تھا بار بار ذکر کرو, بار بار, اور بار بار ذکر کرنے کو کہتے ہیں تسبیح. اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ میں تسبیح لو اور شروع ہو جاؤ, یا سیب یا کیلا یا امرود, یہی مطلب نکلے گا آیت کا. تو امام زمانہ آپ کے چہروں کا تبسم سلامت رکھے, اس لیے میں نے مسکراہٹ کی آیت پڑھی تھی. تو حضور والا جب یہ ترجمہ نکلے گا تو پھر ایک جملہ کہنے کی تو ہمیں اجازت ہونی چاہیے نا, کہ اگر یہ حرکتیں کرو گے تو باہر والے تو مولوی تمہیں بعد میں دیوانہ کہیں گے. وہ جو گھر میں خاتون خانہ بیٹھی ہے تو جوتے لگا کے کہے گی کہ احمق پن ختم کرو, تو پھر ہمارا جملہ سنتے ہوئے جانا ایسی باتیں لکھتے کیوں ہو جسے گھر میں بھی پورا نہیں کر سکتے.
कम से कम वो लिखो जो कर तो सको। और अगर तुम्हारी बात को हम माने, तकरीर बड़ी तेजी से मैं खात्मे तक लाया हूँ, अगर तुम्हारी बात को हम माने ये इस नेमत से मुराद खाना पीना है, तो आखिरी आयत का क्या करें? अल्लाह रसूल से कह रहा था अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, इस नेमत को छुपाना नहीं, खुल के जिक्र करना। तो क्या अल्लाह अपने हबीब से ये कह रहा था कि जब दस्तरखान बिछे तो दरवाजा खोल के मदीने वालों से कहना आके देखो मैं क्या खा रहा हूँ? ये मतलब है इसका? अगर यही मतलब है इसका तो ऐसा कुरान आपके हवाले। और अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको मिलेगी तो नहीं, पहली बात तो ये सुन लीजिए, इसलिए कि पहली आयत ही ये थी कि सिर्फ मोमिनीन खुश होते हैं। तो मोमिनीन ही बताएंगे फिर ये नेमत क्या है। जब तुम्हें ना मिले और अहमकाना बातें कर चुको तो हमारे पास आना, हम एक मैदान में लेके चलेंगे जहाँ एक भाई ने एक भाई का हाथ पकड़ा, किसी चीज का ऐलान किया, सलामत रहे, तो आवाज आई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। मुझे दुआ देंगे यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह। मोमिन है ही वो जो अली की विलायत से बहुत खुश होता है, वह फजल। और ये अली की विलायत तुम्हारा हक नहीं था, हमने एहसान किया है। वल्लाहु ला युज़ीउ अजरल मोमिनीन, कितना बड़ा जुमला है। कहने लगा अली की विलायत पे खुश होने का भी अलग से सवाब रखा हुआ। अल्लाहु अकबर, ये है अमीरुल मोमिनीन का मकाम। और दूसरी आयत में क्या कहा था? जो हटा देगा। अब अगर कोई अमीरुल मोमिनीन की विलायत हटा के किसी ऐरे गैरे की विलायत लाया, तो चाहे कल लाया चाहे आज लाया, कल भी अजाब मिलेगा, आज भी अजाब मिलेगा। चाहे बाहर से लाया चाहे अपनों से लाया। नहीं पहुंच नहीं रही है बात का, मैं क्या और क्या चाह रहे हैं हुजूर आप? कल अगर किसी ने कहा कोई अली के बराबर है वो भी जहन्नमी है, आज अगर किसी ने कहा कोई अली के बराबर है वो भी जहन्नमी। इसलिए कि इस नेमत को हटा के अगर दूसरी लाओगे तो अल्लाह कह रहा है हम शदीद अज़ाब शदीदी तो नाज़िल हो रहा है। एक इशारा दूंगा अल्लाह करे पहुंच जाए। अज़ाब शदीदी तो नाज़िल हो रहा है कि इतनी शान से काम होते हैं फिर भी बच्चा बच्चा लानतें भेज रहा होता। अज़ाब शदीद ही इसी को अज़ाब शदीद कहते हैं। मसनद उनके पास, दौलत उनके पास, मिंबर उनके पास। आज की नहीं कल की बात कर रहा हूँ। अब आप मेरे साथ पीछे चलिएगा, यहाँ मत रहिएगा, अगर रहना चाहें तो रह लीजिएगा। अब कुछ उनके पास है मगर हर कोई लानत भेज रहा है, इसे अज़ाब दुनिया कहते हैं। मासूम से पूछा गया अज़ाब आखिरत क्या है? का आखिरत में कहाँ पहुँच गए? दुनिया से बाद और आखिरत से पहले एक मरहला आएगा। का क्या? का जब हमारे बेटे का ज़हूर होगा। का मौला उस वक्त क्या होगा? अब मैं इशारे में पढ़ूंगा, मेरे इशारे में मजबूरी समझिएगा और समझ जाए तो सर हिला दीजिएगा। कहने लगे उस वक्त होगा ये कि एक दरख्त के ऊपर सलामत है, एक दरख्त के ऊपर उल्टा लटकाया जाएगा, सीधा भी नहीं उल्टा। और जब वो दरख्त पे लटकाया जाएगा जानते हैं क्या होगा? रिवायत क्या है मुकम्मल? वो दरख्त होगा उजड़ा हुआ। समझ तो गए थे किसे लटकाया? जो नहीं समझे बराबर वाले से पूछ ले। दरख्त को उल्टा लटकाया जाएगा और जब लटका दिया जाएगा तो वो दरख्त होगा उजड़ा हुआ। जब लटका दिया जाएगा तो उस दरख्त पे आ जाएंगे फल, कलियां फूटेंगी, फूल निकलेंगे, फूलों में फल आएंगे, बहुत हरा भरा दरख्त हो जाएगा। तो कुछ लोग जो इंतजार में खड़े थे किसी चीज के, यार ये तो अच्छे लोग निकले, जैसे ही वो ये कहेंगे ना तो मौला पलट के कहेंगे इनको भी उठा के लटका दो। आसान नहीं है हुजूर वाला, इतना आसान नहीं है मेरे मौला का दौर। जब सब लटक जाएंगे तो जानते क्या होगा? आवाज आएगी, अजीब रिवायत है, बड़ी लुत्फ की रिवायत है। आवाज आएगी सादात को बुलाओ, जितने भी सादात 1400 साल में गुजरे हैं सबको बुलाओ, और सैयदों के हाथ में दो जहन्नम का कोड़ा। क्या करेंगे ये तो आगे आपको खुद मालूम होना चाहिए। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मिंबर पर पढ़ने का दिल नहीं चाहता। उल्टे लटके हुए हैं, हाथों में घोड़ा है। अब आप बाकी खुद ही समझ जाइएगा। सादात सारे बदला लेंगे, जब बदला लेके पीछे हटेंगे तो आवाज आएगी अब बुलाओ गैर सादात को, और उनके हाथ में भी दो ये घोड़ा, और उनसे भी कहो बदला दिया। किस चीज का बदला? सब मारते जाएंगे और कहते जाएंगे नबी की बेटी से शर्म नहीं आई, और ज़हरा का बदला लिया जाएगा।
سیدہ کا بدلہ لیا جائے گا. اور روایت کی تفسیر یہ ہے جب زہرا کا بدلہ لیا جا رہا ہوگا اس وقت امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. جانتے ہیں میرا مولا کیا کہہ رہا ہوگا؟ یہ روایت بھی آپ کے سننے کے قابل ہے. یاد آ گئی تو آپ سن لیجئے. تقریر تو ختم ہو گئی. جب فاطمہ زہرا کا بدلہ لیا جا رہا ہوگا تو کچھ لوگ مولا کے دامن سے لپٹ جائیں گے. اللہ کرے جل وہ دن دیکھنا نصیب ہو. جسے آرزو ہے وہ ذرا محسوس کرے. مولا کے دامن سے لپٹے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے اے امام زمانہ زہرا پہ کہاں کہاں ظلم ڈھائے گئے. اللہ اکبر. جن کو رونا آتا ہے جنہیں بیوی کے نام پہ ہائے کہنا آتا ہے وہ شرمائے گا. ایک بار جب سوال ہوگا نا کہ زہرا پہ کہاں کہاں ظلم ہوئے, جانتے ہیں میرا مولا کیا جواب دے گا؟ کہ ایک تو تب ہوا جب دربار میں رلایا گیا, ایک تب ہوا جب دروازہ گرایا گیا. اللہ اکبر. لوگ سمجھیں گے ختم ہو گئی بات, تڑپ کے کہیں گے سب سے بڑا ظلم تب ہوا جب آغوش میں چکیاں پیس کے پلے ہوئے کا سر کاٹا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر میرے مولا سے سوالی سوال کریں گے مولا اور بیوی پہ کہاں کہاں ظلم اٹھایا گیا. آواز آئے گی جب بیٹیوں کے سر سے ردا اٹھائی گئی. آواز آئے گی جب اس کے بیمار کو کھوڑے لگائے گئے. آواز آئے گی جب ایک 4 برس کی سیدانی کو اونٹ سے گرایا. سوالی کرنے والا سوال کرے گا مولا یہ سب تو دوسروں کے غم تھے, اس میں سیدہ کا غم کیا ہے؟ تو تڑپ کے کہیں گے اولاد تو فاطمہ زہرا کی تھی نا. اور پھر تڑپ کے کہیں گے تمہیں کیا معلوم وہ ماں بقی میں نہیں تھی, اپنی بیٹیوں کے ساتھ شام کے بازار. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوفے تک آئی ہے فاطمہ زہرا, شام تک آئی ہے فاطمہ زہرا. زندان کی مصیبتیں دیکھی ہیں زہرا نے. جبھی تو لکھا ہے جب میرا بیمار امام لوٹ کے مدینے واپس آیا دادی کی قبر پہ گیا, ایک بار خود کو گرایا اور رو کے کہا دادی تم نے تو سب دیکھا, ہم کیا کیا ستم سہ کے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو رونا جانتا ہے رونے میں شرمائے نہ, اپنی آوازوں کو آزاد کر کے روئے, اپنے آنسوؤں کو آزاد کر کے روئے. اس لیے کہ اس غریب کا ماتم ہے جو 35 سال اپنے باپ کو خون رویا, کبھی پانی ملا تو رویا, کبھی کھانا دیکھا تو رویا, بہت رویا میرا مولا. راوی کہتا ہے مدینے کے باہر سے گزر رہا تھا, میرے سر پہ خون کی چھینٹیں آئی تو میں نے کہا مدینے والوں کو کیا ہو گیا؟ اپنے جانوروں کو چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں, محمد باقر باہر آئے, ارے یہ جانور کا خون نہیں, میرا بابا صبح سے رو رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا پڑھنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے. خدا جانے عابد بیمار کے دل پہ کیا قیامت گزری, خدا جانے وہ منظر کس طرح سے سہے ہوں گے. رو رہے ہیں نا, آپ میں آرام آرام سے پڑھوں گا. مولا کا تابوت آئے گا, کوشش کیجئے گا کہ تابوت ماتم کی صدا میں اٹھے, گریے کی صدا میں اٹھے. تھکیے گا نہیں, جو رو رہا ہے آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلے. کہتے ہیں ایک بار کسی نے میرے امام سے یہ سوال کر لیا, مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. تڑپ کے کہنے لگے شہادت میراث ہے, بے پردہ مائیں بہنیں تو میراث ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. راوی کہتا ہے روتے تھے, صبح ہوتی تھی تو روتے تھے, شام ہوتی تو روتے تھے, رات ہوتی تو روتے تھے. ایک جملہ آپ کو سناؤں, ایک روایت آپ کو سناؤں, پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پڑھوں. میرا مولا جب مدینے لوٹ کر آیا ہے نا, آرام سے سنیے گا پھر مل کے گریہ کریں گے. میرا مولا جب مدینے لوٹ کر آیا تو جب گئے تھے, ہم سے پوچھتے ہیں نا لوگ روتے کیوں ہیں, سنیں گے روتے کیوں ہیں.
جب حسین مدینے سے گئے تھے تو 34 بچے تھے، جب واپس آئے ہیں تو اکیلے محمد باقر آئے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، رونے والوں کو خدا سلامت رکھے۔ خدا جانے زہرا کی اولاد کہاں کہاں بکھر گئی، اکیلے 4 برس کے محمد باقر واپس آئے۔ جب میرا مولا جوانی کی دہلیز پہ آیا، کئی برس گزر گئے تو خدا نے زین العابدین کو ایک بیٹا دیا جس کا نام زین العابدین نے زید رکھا، جسے زید شہید کہا جاتا ہے۔ وہ جب سے پیدا ہوا اس نے دیکھا بابا صبح کو روتے ہیں، شام کو روتے ہیں، کھانا دیکھ کے روتے ہیں، کسی سے ملنے تو روتے ہیں، مصلی لگا دو تو روتے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو ہر گھڑی روتے دیکھا۔ ایک دن اپنے بھائی محمد باقر کی گود میں بیٹھے تھے، جملہ سنیے گا اور اگر دل پہ لگے تو رونے میں نہ شرمائیے گا۔ کہنے لگے بھائیا بابا مسلسل روتے رہتے ہیں، کسے یاد کرتے ہیں؟ چھوٹے سے بچے تھے۔ ایک بار محمد باقر نے کہا زید ہماری ایک پھوپھی ہوا کرتی تھی جس کا نام سکینہ تھا، ارے ان کے سوالات بابا کو بہت رلاتے ہیں۔ کہ وہ کیا پوچھتی تھی؟ کہ وہ بس اتنا پوچھتی تھی بھائیا یہ پرندے کہاں جاتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب زین العابدین کہتے تھے بیوی یہ پرندے شام کو اپنے گھر جاتے ہیں تو تڑپ کے بھائی سے کہتی تھی بھائیا کیا سکینہ بھی کبھی اپنے گھر؟ کہ یہ سوال بابا کو بہت رلاتے ہیں، جب یاد آتے ہیں تو بابا روتے ہیں۔ میں روایت پڑھ رہا تھا، اگر میں آپ تک پہنچا سکا، اگر ابھی نہ سمجھ آئے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا۔ عجیب روایت لکھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بھیڑیاں تھیں، منظر مجھے معاف کیجیے گا یہی لکھا ہے، آرام سے خود پڑھ رہا ہوں۔ گلے میں توق تھا، وہ توق تھا جس کے باہر بھی کیلیں تھیں اندر بھی کیلیں تھیں۔ وہ میرے مولا کی گردن ہلنے نہیں دیتا تھا، کمر میں لنگر تھا وہ جھکنے نہیں دیتا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں وہ اٹھانے نہیں دیتی تھی۔ ایسے میں میرے غریب امام نے اپنی بہن کا لاشا اٹھایا، کیسے اٹھایا ہوگا اس بچی کا لاشا، کیسے دفنایا ہوگا اس بہن کا لاشا۔ روایت تو یہی کہتی ہے جب لاشا اٹھایا نہ گیا یا علی کہہ کے سنبھالا، جب قبر میں نہ رکھا گیا تو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اللہ میرے بچے میری امانت میرے اور میرے مولا نے بچی کو باپ کے حوالے کر دیا۔ بس عزیزوں جو رو رہے ہیں میں نے انہیں بہت زحمت دی، آپ کی زحمت تمام۔ یہ میرا مولا ایسے ایسے غم سہ کے مدینے واپس آیا، دل ٹوٹا ہوا ہے، جگر چیرا ہوا ہے۔ لکھا ہے وہ وقت آیا جب خدا لعنت کرے عبد الملک بن مروان پر کہ جس کے کہنے پر میرے مولا کو شہر دیا گیا۔ لکھا ہے جب شہر ملا تو ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی سے نکل کے تھا۔ یہ میرا مولا ہے، یہ میرا غریب مولا ہے۔ ہاں ماتم دارو، ہاں عزادارو، تمہیں تو زیادہ رونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا رونا عابد کے رونے کی سنت ہے، تمہارا ماتم سید سجاد کی سنت ہے، تمہارا گریہ سید سجاد کی امانت ہے۔ بس 2 جملے رہ گئے، تابوت آئے گا زیارت کیجئے گا۔ اور راوی کہتا ہے کہ میرے مولا کو زہر دیا گیا، میرے مولا کو بستر شہادت پر سلا دیا گیا۔ اب تفصیل نہیں پڑھوں گا، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب تابوت کی زیارت کیجئے گا نا تو ذرا آرام سے کیجئے گا۔ خدا جانے کہاں کہاں زخم ہے، خدا جانے کہاں کہاں تازیانے پڑے۔ ہاں رونے والوں ختم ہوئی مجلے، تاریخ میں 3 جنازے ایسے تھے جنہیں حسن دینے والا چیخ مار کے رویا۔ پہلا سیدہ کا جنازہ، علی چیخے مار رہے تھے، کسی نے پوچھا مولا چیخے مار کے کیوں روتے ہیں؟ کارے پہلو ٹوٹا ہوا ہمیں بتایا۔ یہ پہلا جنازہ تھا۔ دوسرا
تھی کہ بیماری نہیں، یہ تازیانوں کے نشان۔ اور تیسرا لاشا میرا مولا زین العابدین جب غسل دیا جا رہا تھا، چیخ کے روئے کہ کیا ہوا؟ کہ بابا کی پشت پر